إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 17. اقترب للناس. سورہ الانبیاء. خلاصہ و تفہیم. لوگو اچھی طرح جان لو تم میں سے ہر شخص زندگی کی نسبت موت سے زیادہ قریب ہے. تم روز حساب کے کنارے پر کھڑے ہو اور تمہیں کھانے پینے کھیلنے چگنے سے فرصت ہی نہیں. یہ ظالم قرآن کی تاثیر کو جادو کا زور بتاتے ہیں اور تم پر تمہاری بشریت کے باعث ایمان نہیں لاتے. یہ قرآن نہ تو شاعرانہ کلام ہے، نہ ادبی ساحری ہے، اور نہ ہی کسی دیوانے کا تخیل. یہ تو خالق ارض و سبا کا کلام ہے. یہی سے معجزہ تو طلب کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ معجزہ نہ ماننے پر اگلا مرحلہ صرف اور صرف قوم کی ہلاکت ہے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی انبیاء انسان ہی تھے. وہ عام انسانوں ہی کی طرح پیدا ہوئے، اسی طرح کھاتے پیتے تھے اور نہ ہی کبھی سدا جینے والے تھے. بس ایمان کا اقرار کرنے والے ہی بچ سکے، باقی حد سے گزرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. اے لوگو، اس کتاب کے مندرجات پر غور کرو، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. تمہاری نفسیات اور تمہارے معاملات زندگی ہی زیر بحث ہیں. تمہارا دنیا میں آنا کوئی اتفاق کی بات نہیں، یہ ہمارے منصوبے کا حصہ ہے. تمہاری آزادی میں ہی تمہاری آزمائش رکھی گئی ہے. تم جس عیش و عشرت اور مادی اسباب میں کھو کے رہ گئے ہو، ہماری پکڑانے پر یہی عیش و نشاط تمہیں مصیبت لگنے لگے گا. تم سمجھتے ہو کہ ہم نے آسمان و زمین کو محض ایک کھیل تماشے کے لیے بنایا ہے؟ یہ دنیا کا نظام حق و عدل پر قائم کیا گیا ہے. جو اس نظام کے تحت زندگی گزاریں گے اس کا صلہ پائیں گے. جو اس نظام سے منہ موڑیں گے وہ کیفر کردار کو پہنچیں گے. اس دنیا میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں. جن کو تم خدائی میں شریک کرتے ہو، کیا وہ کسی بے جان کو اٹھا کھڑا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ ہر نبی نے ایک ہی تعلیم دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم سب اسی کی بندگی کرو. مشرکین فرشتوں کو اللہ کی اولاد ٹھہراتے ہیں اور ان سے امید لگاتے ہیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے. پاک ہے اللہ کی ذات اس تہمت سے. فرشتے تو اس کی مخلوق ہیں، ہمہ وقت اس کی حمد و ثنا میں مصروف، ہر وقت اس کے خوف سے لرزاں و ترساں. کوئی اس کے حضور سفارش کی جرت نہیں رکھتا بجز کہ اللہ عز و جل خود سے اس کی اجازت مرحمت فرمائے. کیا یہ زمین و آسمان پر غور نہیں کرتے جو پہلے باہم ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا؟ آج موجودہ سائنس اس عمل کو بگ بینگ کے نام سے جانتی ہے. ہم نے ہر چیز کو پانی سے تخلیق کیا. تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دیں. انہیں اور کیا نشانیاں مطلوب ہیں؟ جان لو کہ یہ زندگی اور موت بہت بڑی آزمائش ہے. جس چیز کے لیے جلدی مچا رہے ہیں وہ اچانک انہیں دبوچ لے گی، پھر یہ لہجہ بھر بھی مہلت نہ پائیں گے. انہیں رحمان کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. بس انہیں کچھ سامان زندگی دے دیا گیا ہے اور یہ اتراتے پھرتے ہیں. یہ غور نہیں کرتے کہ ان کی قیادت کا دائرہ سکڑتا چلا جا رہا ہے. عنقریب یہ مغلوب کر دیے جائیں گے. قیامت کے دن ان کا ایک ایک کیا دھرا سامنے آ جائے گا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اور تمام پیغمبروں کو حق و باطل میں تمیز کے لیے نظریاتی معیار عطا کیا.
انہیں وہ روشنی عطا کی تھی کہ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے اجالے میں لائیں اور نصیحت اور یاد دہانی کریں تاکہ لوگ اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکیں۔ مگر یہ سب اسی کے لیے فائدہ مند ہے جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتا ہو اور جسے آخرت کی فکر لاگو ہو۔ ذرا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر کرو۔ مشرکانہ ماحول میں آنکھ کھولنے کے باوجود انہوں نے چیزوں کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا اور توحید کی صداقت کو پا لیا۔ تمام مصلحتوں سے بے نیاز انہوں نے ببانگ دہل حق کا اعلان کیا کہ جن مورتیوں کو تم اور تمہارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے یہ صریح گمراہی ہے۔ تمہارا رب تو بس وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی تنقید کو جوانی کی ترنگ سمجھا اور غیر سنجیدہ بات قرار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ مزید حیرانی کی بات ہے کہ تم اہم ترین سنجیدہ بات کو غیر سنجیدہ سمجھ رہے ہو، حالانکہ زمین و آسمان کے تمام مظاہر میری بات کی عملی گواہی دے رہے ہیں۔ اگلے دن انہوں نے غیر معمولی جرأت سے کام لے کر ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عملاً دکھا دیا کہ یہ بت فی الواقع اتنے کمزور ہیں کہ اپنے لیے بھی مدافعت نہیں کر سکتے، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ لوگ جب واپس آئے تو اپنے بتوں کی بری حالت دیکھی، انہیں سخت دھچکا لگا۔ انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ وہی نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قصداً سب سے بڑے بت کو نہ توڑا۔ ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے، ان سے باس پرس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا بت صحیح و سالم موجود ہے، اس سے پوچھ لو۔ اگر وہ واقعی معبود ہے تو تمہیں بتائے گا کہ یہ قصہ ان بتوں کے ساتھ کیسے پیش آیا۔ انہوں نے آپ کے جواب کا وزن محسوس کیا، دل میں شرمندہ ہوئے، لیکن عصبیت نے انہیں ایمان کی طرف نہ آنے دیا۔ جب پروہتوں نے اپنا کاروبار پیشوائی خطرے میں پڑتا دیکھا تو عوام کو اکسایا کہ اپنے معبودوں کے حق میں اٹھ کھڑے ہو۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دینے کا حکم دیا۔ جب انہیں دہکتی آگ میں پھینکا گیا تو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب پیغمبر کے لیے آگ کو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا فرما دیا۔ پھر ہم ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بچا کر ایک ایسی سرزمین میں لے گئے جہاں دنیا والوں کے لیے بہت برکتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے گئے جو امتوں کے بانی اور قوموں کے امام ہوئے، اور لوط علیہ السلام کو بدکار لوگوں کی بستی سے نکال کر اپنی رحمت میں داخل کیا، انہیں علم نبوت اور فیصلہ کی قوت و صلاحیت عطا فرمائی۔ نوح علیہ السلام نے ایک لمبی مدت اپنی قوم کو دعوت دی، سوائے چند ایک کہ کسی نے ان کی دعوت پر کان نہ دھرا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کی پکار کو سنا، انہیں اور ان کے گھر والوں کو اس کرب عظیم سے نجات دی۔ ایسا سخت سیلاب آیا کہ پہاڑ کی چوٹیاں بھی لوگوں کو بچانے سے عاجز ہو گئیں۔ داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام کو انسانی معاملات کی صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ ایک شخص کے کھیت میں دوسرے کی بکریاں رات کو گھس آئیں اور کھیت کو اجاڑ ڈالا۔ کھیت والے نے داؤد علیہ السلام کے سامنے استغاثہ دائر کیا۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بکریوں والے کی بکریاں لے کر کھیت والے کو دے دی جائیں تاکہ اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ کھیت والا بکریاں اپنے پاس رکھے اور ان سے فائدہ اٹھائے، اور بکریوں والا اس کا کھیت دوبارہ بوئے۔ جب کھیت پہلے کی طرح ہرا بھرا ہو جائے تو بکریوں والا کھیت دیکھ کر اپنی بکریاں واپس لے لے۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ پسند فرمایا اور اپنا فیصلہ واپس لے کر یہ فیصلہ جاری کر دیا۔ سمجھدار دونوں تھے،
لیکن اللہ عز و جل نے اس موقع پر سلیمان علیہ السلام کو ٹھیک بات سمجھا دی۔ ہم ہی نے داؤد علیہ السلام کو لوہے کی زرہ بنانی سکھائی تاکہ لڑائی کی حالت میں آدمیوں کے بدن کی حفاظت کے کام آئے۔ ان کے ہاتھوں میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اسے موڑ توڑ کر لوہے کا کرتا بنا لیتے تھے۔ بندوں کو ہر وقت ہمارا شکر گزار رہنا چاہیے۔ ہم نے ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا اور بعض سرکش طاقتوں اور روحوں کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ یہ ان کے حکم سے سمندر میں غوطہ لگا کر موتی اور جواہر نکال لاتے اور ان کے دوسرے کام انجام دیتے۔ وہ سب ہماری ہی نگرانی میں تھے۔ یہ تو تھیں انبیاء سے چند شکر کی مثالیں۔ اب ہمارے بندے ایوب علیہ السلام سے صبر کی نادر مثال لے لو۔ ہم نے ایوب علیہ السلام کو بہت مال و دولت، آل اولاد، کھیت مویشی، ہر چیز میں بہت فراوانی عطا کی تھی۔ وہ ہمارا شکر گزار اور متواضع بندہ تھا۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ ایوب اس لیے خدا پرست ہے کہ اسے غیر معمولی طور پر بڑی دولت حاصل ہے۔ اگر یہ نعمتیں اس کے پاس نہ رہیں تو اس کی ساری شکر گزاری جھاگ کی طرح بیٹھ جائے۔ لوگوں کے لیے سبق کے طور پر ہم نے ایوب علیہ السلام پر آزمائش ڈال دی۔ ان کے سب مال مویشی مر گئے، کھیتیاں برباد ہو گئیں، اولاد ختم ہو گئی، دوست رشتہ دار ساتھ چھوڑ گئے، صرف ایک بیوی آپ کے ساتھ باقی رہ گئیں۔ مگر ایوب ہمارے فیصلوں پر راضی رہا اور کامل صبر کا مظاہرہ کیا۔ پھر ہم نے اسے شدید بیماری میں مبتلا کیا، اس نے اس پر بھی صبر کیا، صرف ہمیں یہ کہہ کر پکارا کہ اے میرے رب، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ انہوں نے آل و اولاد اور مال و اسباب کے لیے کسی تمنا کا اظہار نہ کیا۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی، اس کی تمام تکالیف دور فرما دی، مال و اسباب پہلے سے بڑھ کر عطا کیا اور اولاد کا بہتر بدل عطا فرمایا۔ ایوب علیہ السلام ہمارا عبادت گزار بندہ تھا۔ بس جو بندے ہر قسم کے نرم و گرم حالات میں ہمارے ہی ساتھ وابستہ رہتے ہیں، ہم اسی طرح ان پر اپنا فضل کرتے ہیں۔ اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام پر بھی ہم نے فضل کیا، ان میں بھی صبر کی یہ اہم صفت نمایاں تھی۔ یہ سب ثابت قدموں میں سے تھے۔ اور ذرا مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کرو، ہم نے اس پر بھی بہت فضل کیا۔ انہوں نے ایک عرصہ قوم کو دین کی دعوت دی، لیکن قوم نے مان کر نہ دیا۔ وہ ناراض ہو کر قوم کو چھوڑ کر چل دیے، جبکہ ہم نے انہیں ابھی ہجرت کا حکم نہیں دیا تھا۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، راستے میں کشتی ڈوبنے لگی، لوگوں نے سمجھا کہ کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگا ہے۔ فیصلہ ہوا کہ اس غلام کو معلوم کر کے دریا میں پھینک دیا جائے۔ قرہ یونس علیہ السلام کے نام نکلا، چنانچہ انہیں دریا میں پھینک دیا گیا۔ ہمارے حکم سے ایک بڑی مچھلی انہیں نگل گئی، انہوں نے ہم سے اپنے قصور پر معافی طلب کی اور ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ پھر مچھلی نے ہمارے حکم سے انہیں ساحل پر اگل دیا اور آپ تندرست ہو کر دوبارہ اپنی قوم میں واپس آئے۔ عزیز بھائیو، غور کا مقام ہے کہ ایک پیغمبر نے دعوت کے محاذ کو صرف تکمیل سے پہلے چھوڑ دیا تو ان کے ساتھ ہی قصہ پیش آیا۔ پھر ہم وارثین پیغمبر کا کیا انجام ہوگا جو دعوت کے محاذ کو یکسر چھوڑے ہوئے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ آل یعقوب کے جس دینی ورثے کے وہ وارث ہیں، ان کے بعد خاندان میں اس کا کوئی اہل نہیں، سب دین سے بے پرواہ ہیں۔ اس پریشانی میں انہوں نے دعا فرمائی کہ اے رب، تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، بلکہ کوئی ایسا وارث عطا فرما
جو میری اور آل یعقوب کی دینی روایات کا حامل بن سکے۔ اللہ عز و جل نے ان کی دعا قبول فرمائی اور کبر سنی میں یحییٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر عطا فرمایا، اور عصمت مریم علیہ السلام کے اندر اپنی روح کو پھونکا، انہیں اور ان کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ ان تمام انبیاء کی سرگزشت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت اور دین ابتدا سے انتہا تک ایک ہی ہے، سب ایک ہی ملت و امت ہیں، سب نے ایک اللہ ہی کی طرف بلایا اور کسی نے دین میں تفریق نہیں کی۔ بعد میں ان کے پیرووں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ بس ان سب کو آنا تو ہمارے ہی پاس ہے، پھر ہم بتلا دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں۔ لوگوں، قیامت کا وعدہ قریب آن لگا ہے، اس کی آمد پر دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے، سب خطا کار اپنی خطاؤں پر نادم ہوں گے، لیکن وہ ندامت پھنکارے مارتی جہنم سے نہ بچا سکے گی۔ ہاں، یہ انتہائی گھبراہٹ کا عالم نیکوکاروں کو ذرا پریشان نہ کرے گا۔ ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا، وہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان ہوں گے۔ اس دن یہ عالم سمیٹ دیا جائے گا، ایک دوسرا عالم تخلیق کیا جائے گا۔ اس جہان نو کے وارث صرف صالحین ہوں گے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ استہزاء میں آپ سے عذاب کا پوچھتے ہیں، انہیں بتائیے کہ اس گھڑی کا صرف اللہ کو علم ہے۔ مجھے تو تمام جہانوں کے لیے رحمت کا پیامبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تم ایک اللہ کو مانو، اسی کے آگے سر اطاعت جھکاؤ، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو جان لو کہ تمہاری سب باتوں سے اللہ مکمل طور پر واقف ہے۔ اس گھڑی کے آنے میں دیر تمہارے لیے فتنہ ہے، تاکہ تم دنیا کی آلائشوں میں خوب لت پت ہو جاؤ۔ بس اب ہمارے تمہارے درمیان اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا، تمہارے خلاف وہی ہمارا سہارا ہے۔ سورہ الحج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، جس عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ قیامت پناہ مانگنے کی چیز ہے، یہ مطالبہ کرنے کی چیز نہیں۔ اس دن کی نفسا نفسی سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ماں جسے بچہ جان سے عزیز ہوتا ہے، دودھ پلانا بھول جائے گی، حاملہ دہشت کے سبب حمل نہ سنبھال پائے گی، یہ نشے کی مدہوشی نہ ہوگی بلکہ عذاب الہی کی ہولناکی سب ہوش اڑا دے گی۔ بعض بدبخت اللہ عز و جل کا مقام اور قدرت جانے بغیر یہ جھگڑا کرتے ہیں اور شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور اسے اپنا جہنم کا ساتھی بنا لیتے ہیں۔ اے لوگو، کیا تم نے کبھی اپنی ساخت پر غور کیا؟ اپنے جس مٹی کے وجود کو زندہ کہتے ہو، وہ بے جان مرکبات کا باہم ملنا ہے۔ کیا جس نے ان بے جان مادوں میں روح پھونکی، کیا اس کے لیے اس عمل کو پھر سے دہرانا مشکل ہوگا؟ تمہارا ایک قطرے سے پورے بچے کی شکل کو پہنچنا، پھر اس دنیا میں خاص مدت تک قیام کرنا اور پھر دوبارہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جانا تمہیں کچھ سوچنے پر مجبور نہیں کرتا؟ یاد رکھو، بس اللہ ہی حق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جان لو، قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، لوگوں کو قبر سے اٹھا کر ضرور حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہ بے دلیل اللہ کے بارے میں جھگڑنے والے ضرور آگ کے عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ اپنے مفاد کے تحت حق اور باطل دونوں سے تعلق رکھتے ہیں، جدھر فائدہ دیکھتے ہیں ادھر کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیتے ہیں۔ زبان سے کچھ کہتے ہیں، عمل اس کی چغلی کھا رہا ہوتا ہے۔ ایسے احمق اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد کرتے ہیں۔ یہ لوگ کھلے خسران میں مبتلا ہیں۔ آج ہمیں بھی اس آیت کی روشنی میں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے۔ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب اور آئین زندگی بھی مانتے ہیں، لیکن قانون، تہذیب، معاشرت، معیشت،
سیاست، ہر شعبے میں پیروی ہم دوسروں کی ہی کرتے ہیں۔ کہیں یہ دو رنگی قیامت میں اللہ کے ہاں پکڑ کا باعث نہ بن جائے۔ لوگوں، اللہ عز و جل ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے، مگر اس کا یہ طریقہ نہیں کہ کشمکش کا آغاز ہو اور وہ اہل حق کے ساتھ آن کھڑا ہو۔ وہ انتظار کرتا ہے کہ ایک فریق کا حق ہونا ثابت ہو جائے اور دوسرا فریق پوری طرح باطل ثابت ہو جائے۔ جب یہ حد آ جاتی ہے تو وہ بلا تاخیر مداخلت کر کے فیصلہ صادر فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے اور بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کی سنت پر راضی رکھے۔ اس دنیا میں بھی یاور و ناصر اللہ ہی ہے اور آخرت میں بھی وہی پالنہار ہے۔ جو کوئی اس کے رحم یا انصاف سے بدگمان ہو کر کسی اور سے امیدیں وابستہ کرتا ہے تو قیامت کے دن حقیقت اس پر آشکارا ہو جائے گی۔ مومنین اور مشرکین کے درمیان اللہ روز قیامت دو ٹوک فیصلہ فرما دے گا۔ سب کچھ اس کی نظر میں ہے۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کی آنتیں بھی گل سڑ جائیں گی۔ ان کی لوہے کے گرز سے خبر لی جائے گی۔ وہ جب کبھی جہنم سے گھبرا کر باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو انہیں دوبارہ اسی میں دھکیل دیا جائے گا۔ دوسری طرف اہل ایمان کو ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل نے دنیا کی زندگی میں انہیں پاکیزہ کلمہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنا راستہ دکھایا۔ جس گھر کو ابراہیم علیہ السلام نے رب کی عبادت کا مرکز بنایا، اس میں یہاں کے مقامی باشندوں اور زائرین کے حقوق برابر ہیں۔ اللہ کے گھر سے روکنے والے شدید عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ ہم نے حکم دیا کہ اس کے گھر کو رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے کفر و شرک کی تمام علائشوں سے پاک رکھیں۔ عام اعلان کر دیا جائے کہ لوگ دور دراز سے حج کے لیے یہاں جمع ہوں، اجتماعی عبادت سے اجتماعی قوت کا احساس حاصل کریں۔ جو اللہ نے مویشی عطا کیے ہیں ان کا گوشت خود بھی کھائیں اور حاجت مندوں کو بھی کھلائیں۔ جب حج ختم ہو جائے احرام کھول دیں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ جان لو کہ اللہ کے احکامات حکمتوں سے پر ہیں، ان پر عمل درآمد انجام کار کے اعتبار سے تمہارے ہی حق میں بہتر ہے۔ جو مویشی تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، شرکی نجاست سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یاد رکھو مشرک اپنے اصل مرکز سے کٹ کر شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے جو اسے وادی وادی گھماتے رہتے ہیں اور عذاب کی گہری کھائی میں پھینک آتے ہیں۔ اللہ کے شاعر کا احترام تو بس متقی دل ہی کر سکتے ہیں۔ لوگوں، تمہیں جب بھی دنیا کی کوئی خیر حاصل ہو اسے کبھی اپنی محنت یا قابلیت کا نتیجہ نہ جانو، اسے اپنی کمائی نہ سمجھو، اسے غیر اللہ اور پیروں فقیروں کی برکتوں کا نتیجہ نہ جانو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے تمہارے رب کا عطیہ ہے، نہ کہ تمہاری محنت اور تمہاری کمائی۔ بس اللہ کے عطیے پر دل سے اس کے شکر گزار رہو، اس کے عطا کردہ مال سے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ اس نے تمہارے لیے عشر اور زکوٰۃ کے طریقے مقرر کر دیے ہیں جو تمہارے شکرانے کا عملی مظاہرہ ہے۔ ہر چیز کو اللہ کی چیز جانو تاکہ تم اس کی بشارتوں کے حقدار بن سکو۔ اللہ کی راہ میں قربانی کرو، خود بھی کھاؤ اور خود دار محتاج و مساکین کو بھی کھلاؤ۔ یاد رکھو اگر تمہاری قربانی تقویٰ سے خالی ہوئی تو یہ محض ایک جانور کا خون بہا دینا ہوا جس کا حاصل کچھ بھی نہیں۔ بے شک اللہ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔
اے مسلمانوں، اب تمہیں مدافعت کا حق حاصل ہے، تمہارے اخلاص کا امتحان کڑا ہے، تمہیں گھروں سے اس لیے نکالا گیا ہے کہ تم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو، لیکن اللہ اب تمہیں کفر کے مزید شدائد اور مصائب کے لیے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ سرکش اور زبردستوں کا زور دوسرے گروہ انسانی سے توڑتا رہتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو سب عبادت گاہیں مسمار کر دی جائیں اور زمین فساد سے بھر جائے۔ اللہ کی مدد کا مستحق بننے کی خاص شرط یہ ہے کہ آدمی کو طاقت ملے، اقتدار و اختیار حاصل ہو تو اس کا عجز، اس کی انکساری اور بڑھ جائے، وہ پورے کا پورا اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ کے بندوں کا پورا حق ادا کرے، زندگی کے معاملات میں وہی کچھ کرے جو اللہ کو پسند ہو۔ اور یاد رکھو، تمام معاملات فیصلے کے لیے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار نے اپنے دور کے ہر نبی کو جھٹلایا اور ان کے بعد کے لوگوں نے انہیں عظمت و تقدس کا مقام دیا۔ آپ کے دور کے منکرین حق ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے وابستگی پر تو فخر کرتے ہیں، مگر یہ نہیں پہچانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام ہی کا داعیانہ روپ ہیں۔ یہ آنکھوں کے اندھے نہیں، یہ دلوں کے اندھے ہیں، ان میں عبرت پذیری کا کوئی مادہ نہیں۔ یہ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، انہیں بتا دیجئے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا۔ ہاں، اللہ کے ہاں دنوں کا شمار تمہارے حساب سے نہیں، وہ اچھے برے نتائج فوراً ظاہر نہیں کر دیتا، اس کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہ ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش میں جہنم کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے کام میں شیطان نے خلل اندازی نہ کی ہو۔ یہ خلل اندازی بگڑی ذہنیت والوں کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتی ہے، جبکہ اہل ایمان اس سے چوکنا ہو کر اپنے ایمان کو اور بڑھانے میں لگ جاتے ہیں۔ منکرین اور منافقین اس وقت تک شک میں پڑے رہیں گے جب تک کہ عذاب ان کو نہ آن پکڑے، اس دن وہ رسوا کن عذاب میں ہوں گے۔ مگر جن لوگوں کے اخلاص کا یہ حال ہو کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اس کی راہ میں مارے گئے، اللہ عز و جل ان کی بہترین قدردانی فرمائے گا اور انہیں ابدی نعمتوں اور راحتوں والے باغات میں داخل فرمائے گا۔ وہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن سے اور دن کو رات سے نکالتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی برسا کر تمہارے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو کشتی کو سمندر میں تمہارے لیے مسخر کرتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو آسمان کو تھامے ہوئے ہے اور اسے تم پر گرنے نہیں دیتا۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ ان سب کے باوجود انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، حق کو مان کر ہی نہیں دیتا۔ ہماری آیات ان پر بہت گراں گزرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں دہکتی آگ سے باخبر کر دو، ان کے معبودوں کی بے حقیقتی بیان کر دو تو یہ بہت چڑھتے ہیں۔ ان سے ذرا پوچھو کہ تمہارے سارے دیوتی دیوتا جنہیں تم پکارتے ہو اگر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں پیدا کر سکتے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان سے اگر مکھی کو چھین کر لے جائے تو یہ اتنے عاجز ہیں کہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ دیکھو ذرا طالب اور مطلوب دونوں کی ناتوانیاں۔ اصل میں ان ظالموں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جو تمام عزت اور طاقت اور اختیار کا مالک ہے۔ وہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے انسانوں میں سے چن کر پیغمبر مقرر کرتا ہے اور پھر فرشتوں کے ذریعے ان تک اپنے احکامات پہنچاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس کے احکامات سے آگاہ کرے۔ کسی انسان یا فرشتے کا قول و فعل اللہ عز و جل کی نگرانی سے بالاتر نہیں، سب امور اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔
مسلمانوں، اب امامت کے منصب پر تمہیں فائز کیا گیا ہے، تم ہی وراثت ابراہیمی کے حقدار ہو، بس اللہ وحدہ لا شریک کی مکمل اطاعت کرو۔ اس سرفرازی اور شکر گزاری کی شکرانے کے لیے نمازوں کا اہتمام بڑے خشوع و خضوع سے کرو، نیکیوں کو پھیلاؤ تاکہ تم آخرت کی بازی جیت سکو۔ اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ اس کام کے لیے اس نے تمہیں منتخب کیا، تم پر کوئی غیر فطری پابندی نہیں لگائی۔ دین کے کام کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ۔ ابتدا سے تمہارا نام مسلم ہے اور قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، پس اللہ کے آگے سر تسلیم خم رکھو۔ اب جس طرح اللہ کے رسول نے تم پر اللہ کے دین کی گواہی دی، بس اسی طرح اب تم قیامت تک اللہ کی مخلوق کو اللہ کا دین پہنچاؤ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کی ذات کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا پالنہار ہے، وہ کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی عمدہ مددگار۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہماری دینی ذمہ داریوں کا بہترین فہم عطا فرمائے، ہمیں حق کی شہادت دینے والا بنا دے، ہمیں نمازوں کا قائم کرنے والا اور زکوٰۃ و انفاق کی ادائیگی والا بنا دے، کفالت اجتماعیہ کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ اللہ عز و جل ہم کمزوروں کو اپنی ذات اقدس سے جوڑ لے، قرآن اور سنت کو دانتوں سے مضبوطی سے تھامنے والا بنا دے، جب ہم اس کے حضور حاضر ہوں وہ ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو صلو علیہ